قرآن کریم کی سورہ آل عمران 4 پارے کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز تم کو نیکی نہیں ملے گی، تم بھلائی تک نہیں پہنچو گے، ہرگز نہیں پہنچو گے۔ لن تنالوا البر، البر کے مطلب ہے تقوی، اطاعت، فرما برداری۔ ہرگز تمہیں بھلائی نہیں ملے گی جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، جو آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو، جو آپ کو سب سے زیادہ جو چیز اچھی لگتی ہو، جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک اللہ کے ہاں تمہیں صحیح معنی میں نیکی کا ثواب نہیں ملے۔ جو بھی تم خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو بھی تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا ریکارڈ ہے، اللہ کے ہاں ہر چیز کی لکھائی ہے۔ نام اعمال آپ کا تیار ہو رہا ہے، نام اعمال کے اندر جو آپ کو دکھایا جائے گا۔ تو یہ ہمارے اللہ تعالی نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا۔ کسی کو اولاد سے زیادہ محبت ہے، کسی کو اپنے گھر سے زیادہ محبت ہے، کسی کو اپنے کارخانے سے محبت ہے، کسی کو اپنے مال سے محبت ہے، الگ الگ چیزیں۔ جو بھی سب سے زیادہ پیاری چیز ہو، مجھے کوئی چیز پیاری ہے، آپ کو کوئی چیز پیاری ہے، تو یہ تو ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ ایک دل میں ایک محبت رہ سکتی ہے، 2 محبتیں ایک دل میں نہیں رہ سکتی۔ ما جعل اللہ لرجل فی قلبین، اللہ تعالی نے ایک دل میں ایک محبت کو قبول فرمایا، من قلبین فی جوف، اللہ کی محبت یا دنیا کی محبت، بس۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا بھائی جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے ہماری راہ میں قربان کر۔ اب اولاد کی محبت، حالانکہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے نا، اولاد سے محبت یہ ناجائز نہیں ہے، تو اللہ سے اللہ کی دی ہوئی محبت ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کی بارگاہ میں جو بھی ہماری محبت ہے نا اس کے لیے ہمارا دل گواہی دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر نہیں لگتا کہ تم میرے بعد کفر و شرک میں پڑ جاؤ گے، مجھے یہ ڈر نہیں لگتا، مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے بعد تمہیں مال کی محبت پڑ جائے گی، اور دنیا کی جو زیب و زینت ہے، دنیا کی جو فیشن ہے نا، اس میں تم پڑ جاؤ گے۔ مسلمان تو رہو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان تو رہو گے، یہ نہیں ہے کہ تم کافر ہو جاؤ گے، یہ نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، یہ نہیں ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو گے، مسلمان تو رہو گے۔ لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ مال کی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی اور دنیا کے فیشن میں پڑ جاؤ گے، اور جو مال کی محبت اگر آ جاتی ہے یا دنیا کے فیشن میں پڑ جاتا ہے وہ پھر شریعت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، پھر وہ ہر چیز اللہ سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے بار بار
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو بیدار کیا، تھوڑے آگے، امت کو بیدار کیا۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح سے نئے نئے انداز میں عمل کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کے ذریعے امت کو بتایا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ تو اس میں تو ہمیں اور آپ کو سب کو خود ہی جائزہ لینا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے چہیتے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹا دیا، چھری پہ حلق میں چھری رکھ دی۔ یہ اللہ کی محبت کی انتہا ہے۔ تو اللہ تعالی آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، ہمارا بھی، آپ کا بھی، سب کا۔ کئی دفعہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، کسی کے پاس اگر 1 لاکھ روپے ہیں یا 2 لاکھ روپے ہیں، 10 لاکھ روپے ہیں، اگر انہوں نے کسی غریب آدمی کو 10 روپے 1000 روپے دے دیے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن چونکہ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ثواب بھی کم ہے۔ اللہ تو سب جانتا ہے نا، جو چیز آپ کے لیے بالکل بیکار ہو جائے وہ آپ اللہ کی راہ میں دے دو تو اس کا تو ثواب بھی ویسے ہی ملے گا۔ ایک شخص ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وقت 1 درم ہوتا تھا پہلے، جیسے 54 کے برابر تقریباً، اگر کوئی 1 درم بھی خرچ کر دیتا ہے تو اس کو اگر کوئی 1 لاکھ درم بھی دے دے، 1000 درم بھی صدقہ دے دے، اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے 1 درم کا۔ کیونکہ جو غریب آدمی ہے نا، جس کے پاس 1 ہی درم ہے اور ہے ہی نہیں، اس نے اپنی تمام ضرورتوں کو قربان کر کے جو 1 درم تھا اس کے پاس، اس نے وہ کسی غریب آدمی کو دے دی۔ اور اگر کسی کے پاس ہزاروں درم ہیں، ہزاروں روپے ہیں، اور اس میں سے اس نے 200-400 دے دیے تو یہ تو کم ہوئے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ترغیب دلائی ہے، شوق دلایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ بچو نہیں، جتنا آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے۔ اور صدقہ کرنے سے آپ کو معلوم ہے نا، جب آپ کسی کو اللہ واسطے دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کے بہت سارے ثواب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا ثواب تو یہ ہے کہ آپ کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی ہے، چاہے 10 ہی روپے ہوں، چاہے 100 روپے ہوں، سب سے پہلے مال کی محبت کم۔ حضور نے فرمایا نا کہ مال کی محبت تمہیں بالکل ہلاک کر دے گی۔ اسی مال کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی مال کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ یہی جائیداد، یہی روپیہ، یہی پیسہ آج بھی ہوتا ہے۔ جائیدادوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، زمینوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، پیسے پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، آج بھی یہی ہے۔ لیکن جو اللہ کے حکم پر چلتے ہیں ان کے یہاں جھگڑے نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلا صدقے کا ثواب یہ ہے کہ آپ کے دل سے مال کی محبت کم ہو رہی ہے۔ صدقے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کا غصہ۔ صدقے کرنے سے دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے آپ کے پیسے میں، روپے میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ خیرات کرنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے سے آپ کو غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ ایک دعا بھی اگر لگ گئی نا، بیڑا پار۔ کسی غریب کی اگر دعا لگ گئی آپ کو، بیڑا پار ہے۔
تو آپ اگر کسی کو اللہ کی رضا کے لیے، اور وہی بات ہے کہ صدقہ وہ دیجئے جو آپ کے دل میں جس کی محبت ہو، وہ دیجئے صدقہ. اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھے پیسے. بھائی 1000 روپے کی تو ویلیو ہوتی ہے، سب کے نظر میں 1000 روپے کی ویلیو ہوتی ہے. آپ کسی کو دیں 1000 2000 5000 دیجئے بجائے 10 20 50 روپے کے، تاکہ لگے، آپ کو بھی لگے کہ ہاں میں نے کچھ دیا، اور جس کے ہاتھ میں جائے اس کو بھی لگے کہ ہاں انہوں نے کچھ دیا. کئی دفعہ ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں نا، غریب عورتیں بھی آ جاتی ہیں، بہت غریب لوگ آتے ہیں بیچارے. کیونکہ میں تو مسجد میں رہتا ہوں زیادہ تر، آپ لوگ تو اپنے اپنی جگہوں پہ ہوتے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، میں مسجد میں ہوتا ہوں، لوگ آ جاتے ہیں. اگر کسی کو آپ 200 روپے دیں گے نا تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں 200 روپے امام صاحب، ہماری تو 2 دن کی دوا بھی نہیں آئے گی. صحیح کہتے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا. ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہے، دوا کے خرچے زیادہ ہیں، اور جو خطرناک بیماریاں ہیں وہ دوائیاں ان کی مہنگی ہے. جو وائرل فیور ہے اس کی دوا مہنگی نہیں ہے، لیکن جو ڈینگو ہے، ملیریا ہے، نمونیا ہے، چکن گنیا ہے، بخار ہے، اس کی دوا مہنگی ہے. اور جس کو خدا نہ کرے اور بھی بڑی بڑی تکلیفیں ہوں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو آپ اتنا تو دیجئے کہ اس کے بیچارے کا بھلا ہو جائے. اور یہی اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ تلاش کر کے دو، تلاش کر کے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کوئی غریب آدمی چل کر میرے پاس آ رہا ہے، یہ کوئی میرا احسان نہیں ہے کسی پہ. اللہ کا حکم یہ ہے کہ تلاش کرو، سماج میں، محلوں میں، ضرورت مندوں میں تلاش کرو. لا یسألون الناس الحافا، تمہارے پاس ہاتھ پھیلا کے لوگ نہیں آئیں گے. ایسے لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلانے میں شرماتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو مانگنے میں شرماتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو نہیں جانا چاہتے کسی کے سامنے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ مٹھی بند کر کے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دو جہاں ضرورت ہے، وہ مانگنے نہیں آ رہے. تو جس کا جتنی محنت ہے اس کا اتنا ہی ثواب ہے، اتنا ہی فائدہ ہے. تو اللہ نے جو فرمایا نا کہ لن تنالوا البر، ہرگز نہیں. خالی اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تنالوا البر کہ تمہیں نیکی نہیں ملے گی، یہ نہیں فرمایا. لن تنالوا البر، ہرگز تمہیں نیکی نہیں ملے گی، یہاں تک کہ تم اللہ کو وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تمہیں پیاری ہے، دل سے، وہاں دل لگتی ہوئی چیز، پھر اتنا ہی ثواب ملے گا. جتنا آپ محبت سے دے رہے ہیں، اللہ کے یہاں ثواب میں کمی تو ہے نہیں، وہ تو مالک و مختار ہے، اس کے یہاں ثواب میں کوئی کمی تو ہے نہیں، وہ تو بھر بھر کے دیتا ہے. پچھلے جمعے کو میں آپ کو خطبے کا مفہوم بتا رہا تھا نا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب میں ایک قیرات عطا کرتا ہے. اور فرمایا قیرات جیسے مدینے میں احد کا پہاڑ ہے نا، اتنا سارا ثواب ایک درود شریف کے ثواب. تو اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو آپ کا جذبہ ہونا چاہیے